بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو دن گزرا ہے 17 رمضان المبارک، تو میں نے کل آپ رات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس میں دو اہم واقعات پیش آئے تھے۔ ایک تو آپ نے سن لیا تھا حضرت بدر کے حوالے سے، اور دوسرا ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی 17 رمضان کو ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے درس میں چند گزارشات آپ رات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی اور جہانوں کے نبی، کائنات کے نبی، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، پاک بیویاں، کیونکہ ان کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی اور اپنا نکاح بھی اس وقت تک نہیں کیا جب تک اللہ پاک نے مجھے وحی کر کے نہیں بتایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا جو نکاح فرمایا وہ بھی انتخاب خداوندی، اور اپنے جو نکاح فرمایا وہ بھی انتخاب خداوندی۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں، قرآن پاک نے ان کو ہماری ایمان والوں کی مائیں کہا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن پاک نے کہہ دیا۔ تمام ازواج مطہرات کا مقام بہت بلند ہے، لیکن چند خصوصیات ایسی ہیں جو سوائے ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ اللہ پاک کی دین ہے۔ بعض نبیوں کو اللہ نے بعض خصوصیات عطا فرمائیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں سے بعض کو خصوصیات عطا فرمائیں۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائیں۔ جیسے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کر آئے اور مجھے یہ بتایا کہ یہ جو عورت ہے یہ دنیا آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ دنیا آخرت میں آپ کی بیوی، نکاح ہونے سے پہلے کی بات سننا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوج محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، تو اس وقت اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ تھی، لیکن وہ بڑی عمر کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انتظام، نبی علیہ السلام کے لیے تسلی اور دیگر جو ضروریات تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابیہ نے خود یہ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں جن کا نام عائشہ ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے نکاح کا پیغام دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے۔ انہوں نے جا کر بات کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اصل میں نے بچپن کے اندر ایک رشتہ طے کیا تھا مطعم کے بیٹے جبیر سے، اور ابو بکر نے زندگی میں کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، پہلے میں ان سے پوچھ لوں پھر میں جواب دوں گا، پہلے میں ان سے پوچھ لوں پھر جواب دوں گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے مطعم کے گھر میں، اس کی بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کہا کہ بچپن میں جو عائشہ کا تمہارے بیٹے جبیر سے رشتہ طے ہوا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو آگے سے مطعم تو وہ اپنی بیوی کو لگا تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، اس رشتے کو قائم رکھنا ہے کہ توڑنا ہے؟ تو آگے سے مطعم کی بیوی کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ ابو بکر بھی مسلمان ہو گیا، اس کی بیٹی بھی مسلمان ہے، تو کل کو اگر عائشہ ہمارے گھر میں آئے گی تو ظاہر بات ہے وہ ہمارے بیٹے کو بھی بددین بنا دے گی، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم اس رشتے کو ختم کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے پھر مطعم سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جو میری بیوی نے کہا وہی میرا بھی خیال ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے طرف سے معاہدہ نہیں ٹوٹا بلکہ تم نے خود ہی معاہدہ توڑ دیا۔ تو آپ نے جا کر اس صحابیوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر فرما دیں کہ ہمیں رشتہ قبول ہے، ہمیں رشتہ قبول ہے۔ مدینہ مکہ مکرمہ میں رشتہ طے ہوا، پھر ہجرت مدینہ کے بعد رخصتی ہوئی، تو ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے تمام ازواج مطہرات میں سے صرف یہی تھیں جو کم عمر تھیں، کنواری تھیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نبی علیہ السلام نے رشتے فرمائے سب بیوہ عورتوں سے رشتے فرمائے، اور اس کے اوپر میں نے ویسے بھی الحمدللہ پہلے بھی درس کیے ہوئے ہیں، اور ایک درس میں اس پر دوں گا جس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی، لیکن آج چونکہ یہ موضوع نہیں ہے۔ تو ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تشریف لائیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوش کیا، نبی علیہ السلام کا دل جیتا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انتظام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ضروریات، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مردوں میں بہت کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں فرمایا بہت کم عورتیں کمال درجے کو پہنچی ہیں۔ فرمایا کہ پہلی امتوں میں حضرت مریم عمران کی بیٹی اور آسیہ فرعون کی بیوی، اللہ نے ان کو کمال درجہ عطا فرمایا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرید کھانے کو باقی تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے طاقت میں جو ہے اس کے مطابق میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، مطلب کھانے پینے میں، ضروریات میں، رات گزارنے میں، ساری چیزوں میں جو میری طاقت میں ہے اس میں انصاف کرتا ہوں، لیکن یا اللہ جو چیز میرے اختیار میں نہیں، یعنی دلی محبت، دل کا کسی طرف زیادہ لگاؤ ہو جانا، تو یا اللہ اس میں آپ مجھے معاف فرما دیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی دلی محبت زیادہ عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا، انہوں نے سمجھا نبی علیہ السلام نے مجھے کمانڈر بنایا ہے، ہو سکتا ہے حضور پاک کے سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت ہو، وہ تشریف لائے اور نبی علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضور پاک نے فرمایا عائشہ سے، اور کہنے لگے مردوں میں سے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے، عائشہ کے باپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ ازواج مطہرات کے سامنے بھی نبی علیہ السلام نے اس چیز کو ظاہر فرمایا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کس سے لوٹتی ہے، تو صحابہ کرام ہدیے، تحفے، کھانے پینے کی چیزیں اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھیج دیتے، ٹھیک ہے۔ تو ازواج مطہرات نے، کچھ ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو یہ کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جا کر درخواست کرو کہ صحابہ کرام کو کہیں کہ جس طرح ہماری باری ہو تو ہمارے پاس بھی ہدیے تحفے بھیجا کریں، تاکہ نبی علیہ السلام کے لیے تسلی، ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو نبی علیہ السلام۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ صحابہ کرام کو منع فرمائیں کہ صرف عائشہ کے بارے میں ہدیے تحفے نہ بھیجا کریں، جب دیگر ازواج کی باری آئے تو ہدیے تحفے بھیجا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی وجہ سے تم مجھے اذیت اور تکلیف نہ دو، سوائے عائشہ کے بستر کے کسی اور بیوی کے بستر کے اندر وحی نہیں آتی۔ فرمایا عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں تو اس وقت وحی آ جاتی ہے، اور کسی بیوی کے بستر میں ہوتا ہوں تو وحی نہیں آتی، لہذا عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ اچھا، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں اللہ کے رسول کو اذیت دوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ پھر کچھ ازواج مطہرات نے دوبارہ کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی ہیں، لاڈلی بیٹی ہیں، ان کو بھی یہی درخواست دے کر نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب انہوں نے یہ درخواست کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں اسے تو فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی عائشہ سے محبت کیا کرو، تم بھی عائشہ سے محبت کیا کرو۔ تو اس طرح کی یہ میں نے بطور نمونہ کی، ایک دفعہ نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو کسی اور زوجہ نے ایک پیالے میں کو کھانے کی چیز بھیجی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رشک آیا، انہوں نے وہ پیالہ لے کر اس خادمہ سے نیچے پھینکا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو نبی علیہ السلام خود نیچے بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا سارا اٹھایا اور ایک نیا پیالہ منگا کے اس میں ڈالا اور فاطمہ کو فرمایا کہ وہ کھانا رکھ لیا اور نیا پیالہ منگا کر فرمایا کہ یہ ان کو دیا اور جن کا یہ پیالہ ہے، اور فرمایا کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے خود نہیں غصہ فرمایا تمہاری ماں کو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی ماں نے فرمایا تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کے جس طرح کے تعلقات، ناز اور نخرے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، کسی اور زوجہ کے ساتھ نہیں تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ دوڑ لگائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے آگے نکل گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب زیادہ زمانہ گزرا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جسم کچھ بھاری ہو گیا، پھر ایک دفعہ حضور پاک ایک درزی نے دعوت کی تھی نبی علیہ السلام اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی، تو راستے میں ایسے جگہ آئی جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، حضور نے فرمایا آؤ، پھر آج دوڑ لگائے تو نبی علیہ السلام آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا وہ پہلے جو تم جیتے تھے نا اس کا بدلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے نبی علیہ السلام کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلقات اور اس طرح کی مطلب بالکل۔ اور ایک دفعہ گھر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے پتہ چلتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ یا رسول اللہ میں آپ سے ناراض کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو نا تو تم قسم اٹھا کے کہتے ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتے ہو کہتے ہو رب ابراہیم کی قسم، میں سمجھ رہتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ اور عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف
دل سے آپ سے ناراض نہیں ہوتی، صرف اوپر سے ناراض ہوتا ہے، دل میں آپ پر راضی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں، بعض بات ہم نام نہیں لیتے، کئی ساتھی ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور بہت سارے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں میرے ساتھی۔ انہوں نے لکھا نبی کی بیویاں حضور علیہ السلام کے سامنے زبان دراز کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ان کو یہ شرم نہیں آئی کہ حضور علیہ السلام کا اپنی بیویوں سے دو طرح کا تعلق ہے، ایک نبی امتی ہونے کا اور ایک بیوی ہونے کا۔ اور بندے کی بیوی سے جو بے تکلفی ہوتی ہے نا، اس کو زبان درازی نہیں کہا جاتا۔ حضور پاک نے خود زبان دراز نہیں کہا، انہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ہماری جماعت کے خلاف بولتے ہو رہا ہے، ایسے کرتے ہیں۔ جب ان کو ایک ماننے والے نے خط لکھا کہ آپ رجوع کا نے غلط بات کی ہے، آپ ایسا نہ کریں، تو ان کا لوگ جو مرضی کہتے ہیں میں نے اس بات کو کتاب سے نکالوں، میرے موبائل کے اندر وہ بات ہے، بے شک بعد میں جو پڑھنا چاہے پڑھ لیا۔ تو بہرحال یہ مقصد میرے بھائی عرض کرنے کا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیویوں سے دو طرح کا تعلق ہے، خامن بیوی ہونے کا اور نبی اور امتی ہونے کا۔ اچھا جی، اپنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خصوصیت وہ یہ ہے کہ جب آپ پر منافقوں نے تہمت لگائی تو ایک مہینہ نبی علیہ السلام پریشان رہے، تمام صحابہ بھی پریشان رہے، حضور پاک بھی پریشان رہے، اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پریشان رہی کہ نبی کی بیوی پر الزام، یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب آیتیں نازل ہوئی قرآن پاک کی سورہ نور میں تو 18 آیتیں نازل ہوئی، سبحان اللہ، کتنی آیتیں؟ ایک دو نہیں، 18 آیتیں نازل ہوئی۔ اور قرآن نے پتہ کیا کہا؟ قرآن نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور قرآن نے پھر اصول کیا بیان کیا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اصول یہ ہے گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے پاک ہیں، آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں اس سے بھی خوشبو آتی ہے، پسینہ نکلے اس سے بھی خوشبو آتی ہے، پیغمبر کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اتنے پاک ہیں۔ تو جو لباس اللہ نے آپ کو دیا، بیوی لباس ہوتی ہے بندے کا، قرآن نے کہا، تو اللہ نے جو لباس دیا وہ ناپاک ہو سکتا ہے؟ سارے بولو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ناپاک ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے امی عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بھی یہ توقع اور امید تھی، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میرا خیال یہ تھا کہ خواہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو میری پاکی بتائے گی، لیکن یہ نہیں خیال تھا کہ قرآن میں آیتیں نازل ہوں گی اور قیامت تک پڑھی جائے گی، قیامت تک یہ نہیں میرا خیال تھا۔ اتنا بڑا اعزاز، یقین کرو ہم چھوٹے چھوٹے اس وقت نام مدرسے میں پڑھے، اس وقت ہمارے ماسٹر صاحب تھے بڑی عمر کے، ان کا نام تھا ماسٹر عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تو ہم بھی بچے ایسے جیسے اعتکاف بیٹھتے ہیں، پہلے جو بڑی عمر کے لوگ بہت اعتکاف بیٹھتے تھے، ابھی تو خیر اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے بزرگوں کو شوق دے، ابھی تو بزرگ بیٹھتے نہیں، تو ہمیں بٹھا دیتے۔ ایک دن ہمیں کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں شیعہ بہت ہیں، ادھر جو ہمارا حاصل ہے نا بہت زیادہ شیعہ ہیں، تو میں کہہ رہی تھی یہ جو شیعہ ہیں نا، جب اس کے بارے بات نہ بچے تو تم ان سے اتنا بات پوچھنا کہ سورہ نور کی پہلی 18 آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں نہیں، جب بڑے ہوئے ہم پھر ہم نے یہ پڑھا تو ہم نے کہا واقعی ماشاء صاحب کیسے ہمارے ذہن میں بات ڈال گئی۔ تو اب ہم کہتے ہیں یار تمہارا اگر قرآن پر ایمان ہے بتاؤ سورہ نور کی پہلی 18 آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، بتاؤ ہمیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری یہ بھی خصوصیت ہے، جب حضور علیہ السلام بیمار ہو گئے آپ نے تمام بیویوں سے اجازت لی کہ تمہاری اجازت ہو تو میں بیماری کے دن عائشہ یہاں گزاروں، تمام بیویوں نے اجازت دے دی۔ پھر نبی علیہ السلام اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو حجرے میں جناب وہ دن گزارنے لگے، ادھر ہی صحابہ آ رہے ہیں، اہل بیت بھی آ رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام کا پتہ لینے کے لیے، بیمار پوچھنے کے لیے۔ پھر فرماتی ہے جس آخری دن تھا نبی علیہ السلام کا، تو میرے بھائی عبد الرحمان آئے، تازہ مسواک انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، تو حضور پاک نے ایسے اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک بیمار تھے، فرماتے ہیں میں نے پھر مسواک چبا کے نرم کر کے نبی علیہ السلام کو دی، تو آخری وقت میں میرا لعاب دہن نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک میں لیا۔ فرماتے اسی دوران پھر میں نبی علیہ السلام کا جو معمول تھا سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کے حضور پاک کے ہاتھوں پہ دم کر کے حضور کے ہاتھ پورے جسم پر پھیر دیتی تھی۔ پھر فرماتے جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں تھا، میری گود کے اندر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت جو کلمات فرمائے، فرماتے اس کی گواہ میں ہوں، وہ میں نے سنے ہیں۔ اور فرماتے ہیں پھر میری خصوصیت یہ بھی ہے کہ میرا جو کمرہ ہے، میرا جو حجرہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کی آرام گاہ اللہ نے قیامت تک بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو روزے پاک ہے نا جس کے اوپر ہم جاتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بار بار لے جائے، صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں، جس میں 2 قبریں اور بھی ہیں، ایک قبر اور بھی بنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو باقی بیویوں کے کمرے تھے وہ اور تھے، یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے جو انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا۔
جو تا قیامت ہے باقی رہے گا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ بڑے فضائل ہیں، بڑے خصوصیات ہیں، بڑی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ تو کل کے دن 17 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کو بھی پہلے بخار ہوا تھا، آپ بیمار ہو گئے۔ بعض لوگ جھوٹی روایتیں لا کر، من گڑت باتیں لا کر کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا تھا۔ استغفر اللہ، عائشہ تو شہید ہوئی نہیں ہے، ان کی تو وفات ہوئی ہے، وہ تو بیمار ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ شام میں رہتے تھے، وہاں سے خط لکھ کے امی عائشہ سے نصیحتیں طلب کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے میرے بیٹے، آپ کہتے تھے میری ماں۔ یہ کیا بکواس کرتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال آخری بات عرض کرتا ہوں، دیکھو سنی بھائیو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ہم سنی ہیں۔ کون ہیں؟ سنی ہیں۔ ایک بات میں جملہ کہنے لگا ہوں، تھوڑا سا سخت ہے، آپ ناراض نہ ہونا، میرا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی انسان کو خدا بنا لیتے ہیں۔ ابھی جو مرزا ذیل بھی ہے خبیث، 100 کنجر مرے تو ایک کنجر اس جیسا پیدا ہوتا ہے۔ یہ جملہ ہے تھوڑا سخت ہے، 100 کنجر مرے نا، ایک کنجر اس جیسا پیدا ہوتا ہے۔ اس کنجر کے بیٹے نے یہ کہا، اس نے یہ کہا کہ امی عائشہ ظالم تھی، یہ جملہ اس نے کہا۔ جب لوگوں نے کہا کہاں ہے، کہتے ہیں حدیث میں، کہا دکھاؤ حدیث۔ 2 سال ہو گئے، میں بھی کہتا ہوں، میرا بھی بیان یوٹیوب کے اوپر ہے، اور بھی علماء 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کنجر سے مطالبہ کر رہے ہیں، لفظ دکھا، کہاں لکھا ہے، لفظ نہیں دکھا سکا۔ اب مجھے بتاؤ، ایسا انسان کہ جو پیغمبر کی بیوی کو ظالم کہے، ایک جھوٹ یہ بولے، دوسرا نبی پر جھوٹ بولے کہ نبی نے کہا، پھر دکھائے بھی نہ، تو اس سے بڑا کوئی کنجر ہو سکتا ہے؟ مجھے سارے بولو، جیسے اس نے پیغمبر علیہ السلام کو کہا نا چھوکرا، جب لوگوں نے کہا یہ تو نے کیوں کہا، کہنے لگا یہ یہودیوں نے کہا تھا۔ ہم نے کہا دکھا، کہاں لکھا ہے؟ یہودیوں نے کہا تھا، یہودیوں نے کبھی نہیں کہا نبی علیہ السلام کو چھوکرا، کہاں لکھا ہے؟ اچھا، پھر جب کہا چھوکرے کا لفظ دکھا، لفظ نہیں دکھا سکا۔ پھر بعد میں ایک بولنے نے اب اسے کہا کہ کل کا چھوکرا ہمیں دن سمجھائے گا، کہنے لگا اس نے میرے خلاف جناب بازاری زبان استعمال کی۔ کیا کہنے لگا؟ بازاری، الو کے بٹھے تیرے خلاف بازاری زبان ہے، نبی کے خلاف نہیں ہے۔ کئی دفعہ اس پر FIR ہوئی ہے۔ آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس کو گرفتار نہیں کرتے؟ ان کے پیچھے یہ بولے ہوتے ہیں، یہ خبیث انسان یہ بولے ہوتے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ان کے پیچھے ہوتی ہیں، اور اسلام مسلمانوں کے دلوں میں۔ اگلے بھی کہہ رہا تھا ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ دیا ہے۔ میں نے کہا یہ تحفہ تمہیں جہاں جائے گا نا، تمہیں بھی وہیں لے کر جائے گا، جہنم کے کھڈے کے اندر تمہیں گرائے گا۔ بات سمجھا گئی؟ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس طرح کے لوگ سنت کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم ایسے شریروں کے شر سے پوری امت